السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، کچھ عرصے پہلے آپ کو یہ بڑے زوروں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ جی میڈیا میں ایک تاثر آ رہا تھا، اور خاص طور پہ کنٹرول میڈیا میں، یعنی وہ نیشنل میڈیا جس کے اوپر اس وقت حکومت بری طریقے سے جو ہے وہ قابو کر چکی ہے، اور اس سے وہی کچھ سامنے آتا ہے جو حکومت چاہتی ہے. کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ریزسٹنس ملتی ہیں اور کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن میجورٹی آف دا کیس کنٹرول ہوتا ہے. ان کی حکومت کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ آپ کے میڈیا وہ خبر نشر نہیں کر سکتا ہے، اور وہی خبر زیادہ نشر کرتا ہے جو حکومت چاہتی ہے. تو چنانچہ آپ نے اس زمانے میں بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلی 5 سال بھی عمران خان صاحب کی حکومت، اگلا 5 سال بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور اس سلسلے میں یقیناً عمران خان صاحب کی اگلی باری بھی آنی تھی، لیکن اب شاید نہ آ سکے. یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ دیکھیں، جب ٹرمپ کا زمانہ تھا اور عمران خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کر کے آئے تھے، علیحدہ سیپریٹ ملاقات کر کے آئے تھے، اور اس ملاقات میں جو وہاں پہ اہم ترین مبصرین ہیں، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، جس طرح عمران خان نے پاکستان میں آ کے کہا تھا کہ جی میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو دوسرا ورلڈ کپ کیا تھا؟ ان کو بہت سارے کام دیے گئے تھے جو قومی مفاد کے خلاف تھے. لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا سی پیک کا بند ہونا، جس کو آج ایگری بھی کیا عمران خان صاحب نے دبے لفظوں میں کہ جی سست ہو گیا تھا، اصل وہ بند کر دیا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، انکوائری ہوگی. جب ان کی حکومت چلے گی تو پتہ چلے گا کہ 2016 سے جو 9 کمرشل زون بننے تھے وہ کیوں نہیں بنے، اور ایک کمرشل 2020 تک جو ہے وہ تقریباً کوئی 6-7 کمرشل زون بن جانے تھے، لیکن ایک بھی نہیں بنا. تو یہ سب انویسٹیگیشن تو ہوگی، لیکن بہرحال یہ اقرار انہوں نے کر لیا کہ جی جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ کسی لحاظ سے بند تھا یا سست روی کا شکار تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کا بند ہونا، کشمیر کا سودا ہونا، ختم نبوت کے خلاف جو کانسٹیٹیوشن ختم نبوت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو متنازع بنا کے ان کو کم کرنا، ختم کرنا، اور اقلیت کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر ایسے قوانین لانا جو آئین اور قانون اور شریعت کے خلاف ہے، اور اس قسم کے سیلیبس کو اسٹیبلش کرنا، اور اسی طریقے سے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کا رول بیک، یہ ساری چیزیں اس ڈسکشن کا حصہ تھا. اور اس میں اگر وہ ہوتے اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا تو ڈالر بھی ملتا اور ان کی 5 سال کی ایکسٹینشن پکی تھی. لیکن اب جو بائیڈن آ گئے، جو بائیڈن ایک ڈیموکریٹک سوچ کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی ایک ڈیموکریٹک اجلاس بھی بلایا، پوری دنیا کے لوگوں کو مدعو کیا، عمران خان کو مدعو نہیں کیا. بہت سارے فیکٹرز میں اس پہ بات کر چکا ہوں. تو جو بائیڈن اب نہ ڈالر دینے کو تیار ہیں، چاہے آپ اپنے ملک کے مفادات کا سودا کریں، کچھ بھی کریں، وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے وہ نہ کال اٹھاتے ہیں آپ کی، نہ آپ کو کال کرتے ہیں، اور نہ آپ سے کوئی تعلق کرتے ہیں، نہ اسٹیٹ سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کریں، نہ آپ کو مدعو کرتے ہیں اہم ترین میٹنگ میں، نہ سلامتی کونسلز کے اہم ایجنڈے میں، اہم میٹنگ میں، اہم اجلاس میں آپ کو شامل کرتے ہیں. بہت ساری باتیں. تو گویا ٹرمپ کے جانے کے بعد عمران صاحب کی جو طاقت کا منبع تھا وہ صرف اور صرف وہ اسٹیبلشمنٹ رہ گئی جو عمران خان صاحب کو لے کے آئی تھی، جو کہ اب خود پریشان ہے، تکلیف میں ہے، بہت بدنام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عوام کے سوالات اب اٹھ رہے ہیں. تو وہ بھی اب جو ہے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب میں ہی اگلے 5 سال تک کا وزیر اعظم ہوں گا. اور اس سلسلے میں وہ مختلف میڈیاز کے لوگوں کو اور اپنے ذرائع کو اور اپنے ترجمان کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ تاثر اسٹیبلش ہو چکے کہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اس تاثر کو اب آج کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آج اس کے لیے تیار ہیں؟ آج اس کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ آپ دیکھ لیں ان کے اتحادی ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ 1 منٹ میں عمران خان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم دباؤ کی بنیاد پہ عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لیں جو پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور دوسرے گروپ بن چکے ہیں. ابھی جو حالیہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو میرا خیال ہے
وضاحت کرتا ہے اور چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں، جبکہ یہ تاثر دوبارہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے آ رہے ہیں وزیر اعظم، اور چند چیزیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد اگلا الیکشن بھی عمران خان کا ہوگا، اور یہ ان کے جو طوطا مینا ہیں وہ بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کیونکہ ان طوطا مینا کی جو لوٹے ہیں، بگوڑے ہیں، جن کا سیاسی کردار مشکوک ہے، جو مختلف سیاسی جماعتوں میں کودتے اچھلتے جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب کوئی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے، گویا ان کا زندگی اور موت عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ بول رہے ہیں، وہی عمران خان کے ساتھ رہ گئے ہیں، یا وہ ATM مشین ہے جنہوں نے ابھی اپنی ریکوری کرنی ہے، جو پیسے عمران خان صاحب کو فنڈز میں مختلف دیے گئے، ان کے بقول ریحام خان کے گھر چلانے کو دیے گئے، بقول جہانگیر ترین کے جو ہے وہ PTI چلانے کے لیے دیا گیا، اور بہت کچھ کرنے کے لیے دیے گئے، وہ اپنے پیسے جب تک عمران خان صاحب کی لولی لنگڑی حکومت چل رہی ہے وہ اپنے پیسے بٹور رہے ہیں، اور جس دن ان کو اندازہ ہو گیا کہ بس ختم، تو انہوں نے سب سے 2 دن پہلے ہی فرار ہو جانا ہے، رہ جائیں گے یہی لوٹے بگوڑے جن کو اب کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو دوسرے MNAs ہیں، الیکٹیبلز ہیں، جو تھوڑا بہت بھی رسپیکٹ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ PMLN سے 2 درجن سے زیادہ افراد کانٹیکٹ میں ہیں، مختلف ان کے لیڈر سے براہ راست رابطے میں، پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اسی طرح جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے جس میں 32 MP اور 25 MNA، ان سے بھی رابطے میں شروع ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب علیم خان صاحب نے فراغت حاصل کر لی ہے، گورنر سرور صاحب جو ہیں وہ بھی اداس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی کسی دن آپ سن لیں گے کوئی بھی چیز، کوئی فیصلہ۔ اسی طریقے سے غلام سرور صاحب کا بھی دیکھیے گا کوئی فیصلہ آ جائے گا، چودھری نثار صاحب آئے، ان کا کلیش چل رہا ہے۔ پرویز خٹک ایک نئے ایلیمنٹس کے طور پر یہ کوئی ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی نیا ایلیمنٹس نہیں ہے، پرویز خٹک کا اپنا ایک گروپ ہے جو آج سے نہیں کافی عرصے سے چل رہا ہے، تقریباً 22-25 افراد ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو بھی حالیہ ایک پارلیمانی اجلاس ہوا جس میں 70 اراکین نے بائیکاٹ کیا ہے اس اجلاس کا۔ اب سوچیں اجلاس کا بائیکاٹ کب کرتے ہیں لوگ، پارلیمانی اراکین کب کرتے ہیں، یا اتحادی اراکین کب کرتے ہیں، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، اب مزید اس میں جان نہیں ہے، اب یہ چل نہیں سکے گی، اب یہ چلائی جا رہی ہے ہچکولے سے، کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے، تو یا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈوب رہی ہوتی ہے، یا پھر خود جو ہے وہ کشتی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کشتی سے لوگ اتر کے بھاگنا شروع ہو گئے، اسی لیے 70 اراکین جو ہیں وہ پارلیمانی اجلاس میں نہیں ہیں، میں نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے۔ 22 سے 23 اراکین بعد میں آئے بھی تو بڑی منت سماجت کر کے، کچھ وعدے نیاز، کچھ بلیک میلنگ، کچھ اور چیزیں کر کے، کچھ اثر رسوخ استعمال کر کے، کچھ فائلیں دکھا کر بلا تو لیا گیا، لیکن 48-49 اراکین وہ بھی تھے جو نہیں آئے، کسی بھی صورت میں نہیں آئے۔ تو آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ PTI کے پارلیمانی اجلاس ہوا اور اس میں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے جب معلومات کیا، ان لوگوں سے رابطہ کیا، تو وہ لوگ وہی ہیں جو کہ PMLN سے بھی رابطے میں، پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں، جہانگیر ترین سے بھی رابطے میں، کچھ PMLQ سے بھی رابطے میں، گویا PTI سے وہ امید نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے، کہ الیکٹرانک مشین سے الیکشن ہوگا تو PTI کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اصلاحات جو ہے وہ اسی سے، جو PTI لا رہی ہے اسی سے الیکشن ہوگا، اوورسیز ووٹنگ بھی ہمیں ملے گی، اور اس مہینے اکتوبر میں، یعنی جو آنے والا مہینہ ہے، اس میں طاقت کا منبع پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب تاثر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے یہ جو لواحقین دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اپنی پارلیمانی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سوچئے اس 3 سال کے بعد 70 کے قریب پارلیمانی جو اراکین ہیں وہ غائب ہو گئے، اور جن میں سے بہت جو بڑی تعداد 48 وہ پھر بھی نہیں آئے، اور یہ بات بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو کشتی ہے اس سے ہم اور آپ تو کیا بات کریں گے، ان کے اپنے اراکین، ان کے اپنے ممبرز جنہوں نے ان کی حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، تبھی تو PMLN یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس لیجیے، آپ آئیے دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی بیٹل پلیس ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول چلتا ہے، لیکن شاید
اس قسم کے جو حالات ہیں اس سے اراکین بھی اب تنگ آ گئے، کیونکہ ان کو فیس کرنا ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر جو اراکین آئے انہوں نے کیا کہا، اتحادی تھے، اراکین تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی پالیسیز پہ اعتراض کیا، انہوں نے اس موجودہ حالات پہ اعتراض کیا، پاکستان کے ساتھ جو 3 سال میں ہوا ہے اس پر اعتراض کیا، اور اپنی بچت، نیب کے چیئرمین اور جو عوام کو وہ فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گہما گہمی رہی، وہ بات چیت رہی، اور ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے جو کچھ بھی موجود تھے۔ تو گویا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کو کس طرح فیس کریں، ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو یہی تاثر دیا گیا کہ نہیں جناب اگلی 5 سال کی حکومت بھی ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ بزور ڈنڈا، بزور طاقت جو ایک تاثر تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اراکین جو ہیں وہ اب اس بات سے بھی بدکنے لگے ہیں کہ بھائی مارنا ہے مار لو، ویڈیو لانا ہے لے آؤ، آپ کے کیا کہتے ہیں کوئی فائلیں بنانا ہے بنا دو، کچھ بھی کرنا ہے کچھ کر دو۔ اب ہم اپنے عوام کو جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، اب ہماری سیاست ہی ختم ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا رہ جائیں گے، پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ تو چنانچہ اب کشتی سے نکل کر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور جو نہیں بھاگ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو لوٹے ہیں، بھگوڑے ہیں، جیسے میں نے کہا، جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے اب، اور جنہوں نے عمران خان صاحب کا اس وقت تک ساتھ ضرور دینا ہے جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں، اس کے بعد ان کو قبرستان میں لیٹ جانا ہے، کیونکہ ان کو کوئی سیاسی جماعت نہیں لے گی۔ تو اس وقت جو پوزیشن اس طریقے سے ہو چکی ہے، اور پھر انٹرنیشنلی ایک پریشر آنے والا ہے، اس سب پریشر کہاں جائے گا؟ کب تک اسٹیبلشمنٹ اس نااہل ترین حکومت کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھائے گی؟ عوام بھی اب ناراض ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عوام تقسیم ہو چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں تقسیم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنی پوری طاقت سے اب سامنے آ گئی ہے، پی ایم ایل این پوری طاقت سے اب سامنے آ گئی ہے، اور اب جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ باضابطہ ان کے اندر یہ چیگموئیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس چورن کو عمران خان صاحب 8 سال سے بیچ رہے تھے، کے پی کے میں بھی 5 سال اور یہاں مزید 3 سال، اور اپوزیشن میں 126 دن گھرنے میں کھڑے ہو کر کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اس کا حشر آپ کے پاکستان کی عدالتوں نے بھی دکھا دیا۔ 3 سال میں ایک کیس اسٹیبلش نہیں ہے، دوسرا کہ آپ برطانیہ کی عدالتوں میں نہیں دیکھ لیا۔ تو اس کے بعد حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی کسی جگہ، چوں کرے، چیخے چلائے، جو کچھ بھی کرے، جب تک ان کے پاس اختیار ہے، وہ حکومت ہے، وہ یہ چیختے رہیں گے۔ لیکن کیا گراؤنڈ میں کیا ہے؟ کچھ ہے، بیس ہے، کچھ چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے بھی بہت بڑا جھٹکا دیا، اور اس جھٹکے کے بعد پی ایم ایل این اور بڑی قوت کے سامنے آ گئی۔ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، نواز شریف فل پاور کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچے ہوئے ہیں، اپنے ورکروں تک، اپنے لیڈرز تک، اپنی تنظیمیں نو کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کاروان کو مضبوط کریں گے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، اور ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنے کی جو ہے پلاننگ ہے، جس میں عوام کے مسائل کو، عوام کو ساتھ لے کر اس موجودہ ڈوبتی ہوئی حکومت کو جھٹکا دیا جائے گا۔ اور امید یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، موجودہ حکومت جو تقریباً ڈوب چکی ہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو سہارا دینے کو تیار نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور ایک نیا الیکشن جو پاکستان کی عوام بھی دیکھنا چاہتی ہے، اپوزیشن بھی دیکھنا چاہتی ہے، خود پی ٹی آئی کے جو ایسے الیکٹیبلز ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی دنیا چاہتی ہے کہ اب ایک نیا الیکشن ہو، جو کہ مارچ میں امید کی جا رہی ہے کہ ہو جائے، اگلے سال کی امید کی جا رہی ہے۔ مارچ زیادہ امپورٹنٹ مہینہ ہے، اور اس میں یہ الیکشن ہو جائے، اور اس کے بعد ایک نئی عوامی طاقت کے ساتھ ایک نئی حکومت آئے، جس سے بین الاقوامی دنیا بھی معاملات طے کرے، اور وہ
پاکستان کے معاملات کو دنیا کے ساتھ سیٹل کرے اور پاکستان کو لے کے آگے چلے. ایسا ہی کیا جانے کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیابی ہو چکی ہے. دیکھیے مزید آپ کو سیٹ بیک بہت جلد چند دنوں میں ملے گا. چیئرمین نیب کو لانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ میں نے بتا دیا, اس کا رولز بھی بتا دیا اس سے پہلے کا جو میرا ویلاگ ہے. اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس کے ذریعے غیر آئینی غیر قانونی طور پر طاقت کے ذریعے مینوپولیٹ کر کے جعلی طریقے سے سازش کر کے اس پاکستان پہ دوبارہ 5 سال کے لیے قبضہ کیا جائے, جو شاید ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.